بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، بنی اسرائیل ایک ایسی قوم گزری ہے جس پر اللہ رب العزت نے بے شمار انبیاء کرام بھیجے، مگر یہ قوم راہ راست پر نہ آئی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مشغول رہے۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر بے شمار انعامات کی برسات بھی فرمائی۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ناظرین، جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم فرمایا کہ قوم عمالقہ سے جنگ کر کے ملک شام کو آزاد کرواؤ، کیونکہ یہ قوم نہایت ظالم اور جنگ کی ماہر تھی۔ اس کے باوجود ان 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں نے جنگ سے انکار کر دیا، اور اس نافرمانی کی ان کو یہ سزا ملی کہ وہ 40 سال تک 27 میل کے رقبے پر مشتمل ایک ہی میدان میں بھٹکتے رہے۔ وہ لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات کو ایک جگہ پر پہنچ جاتے، اور جب صبح ہوتی تو وہ وہیں موجود ہوتے جہاں سے چلے تھے۔ اس جگہ کو میدان تیہ یعنی بھٹکنے پھرنے کی جگہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی میدان میں تشریف فرما تھے۔ میدان تیہ میں ہونے والی عطائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں بے شمار انعامات اور عطائیں نازل فرمائی۔ بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے ہفتے کے دن کے علاوہ روزانہ آسمان سے 2 کھانے اترتے، جنہیں من اور سلوہ کہا گیا۔ ناظرین، من و سلوہ کے بارے میں مفسرین کی مختلف اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کے مطابق من سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کسی بھی مشقت اور کاشتکاری کے بغیر عطا کر کے ان پر احسان فرمایا، اور سلوہ کے بارے میں قول یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، اور اس کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ پرندہ بھنا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آتا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جنوبی ہوا اس پرندے کو لاتی اور بنی اسرائیل اس کا شکار کر کے کھاتے تھے۔ ناظرین، کوہ طور کا ایک سفید پتھر ان کے پاس تھا۔ جب پانی پینے کی حاجت ہوتی، اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا اس پتھر پر مارتے تو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے اس پتھر میں سے 12 چشمے جاری ہو جاتے۔ یہ وہی عصا تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے جادوگروں کے سامنے پھینکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس عصا کو ایک اژدہا بنا دیا تھا۔ اسی عصا کی برکت سے اس پتھر میں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے اللہ تعالیٰ جاری فرما دیتے۔ دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لوگوں پر سایہ کیے رکھتا۔ رات میں میدان کے بیچ میں ایک نورانی ستون اترتا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اتنی عنایتیں کی کہ ان کے بال اور ناخن تک نہیں بڑھتے تھے، کپڑے نہ ہی پھٹتے نہ ہی میلے ہوتے۔ پیدائشی بچوں کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو فجر کے وقت سے سورج نکلنے تک ہر شخص کے لیے 4 کلو اترتی تھی۔ جب بنی اسرائیل یہ میٹھی چیز کھا کھا کر اکتا گئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی، جس کے بعد ان کے لیے سلوہ اتارا گیا جو بھنا ہوا ایک چھوٹا پرندہ تھا۔ ناظرین، بعض مفسرین کے مطابق یہ چھوٹا پرندہ تیتر تھا، اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ بٹیر تھا۔ ناظرین، من و سلوہ کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ یہ ایک ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نافرمانی کی سزا دی،
چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ کھانا روز کا روز کھا لیا جائے سوائے جمعہ کے، اور کل کے لیے بچا کر نہ رکھا جائے، کیونکہ ہفتہ کو من و سلوہ نازل نہیں ہوتا تھا۔ مگر بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوہ نازل نہ ہوا تو ہم اس میدان میں بھوکے مر جائیں گے، چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کی اس نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی لیے اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی دن سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے کھانا خراب نہ ہوتا تھا۔ ناظرین، ان تمام عطاؤں اور انعامات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اسی لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار دے۔ تو موسیٰ نے فرمایا کہ بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ بنی اسرائیل پر غضب اور مسکینی ڈال دی گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔